نہیں تو اسے کہنا پڑا، سنو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ گیا، اور وہ لاکھ اپنے ماحول سے فرار حاصل کرے یا بڑے ابا کی لگائی حد بندی توڑ ڈالے، اس کی جڑیں بہرحال اسی ماحول میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر دل زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ بتاؤ نا، وہ پوچھ رہا تھا، اور اسے اپنی بات یاد آئی۔ اس نے معظم آغا سے کہا تھا، کیا دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے کہ دل یا تو ٹھہرتا سا لگے یا اس انداز سے دھڑکے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے؟ اور یہ بات اچانک خود اس کے ساتھ ہو گئی۔ دل ٹھہرا نہیں، لیکن اس انداز سے دھڑک رہا تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، دھڑکنوں کے درمیان اس نے سوچا، اور وہ تو اب سوچ رہی تھی جبکہ معظم آغا نے اس وقت سوچا تھا جب ان کے آس پاس چھنن چھنن کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ صبا، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہاں کھو گئی؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ نہیں۔ پھر یہ کہ میں سوچ رہی ہوں مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اچھا؟ وہ ہنسا۔ چلو اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا۔ گاڑی اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ وہ ذہن کی ہر سوچ جھٹک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں ہنگامہ نہیں تھا اور نہ ہی کراچی جیسی افراتفری، پھر بھی پرسکون ماحول اچھا لگ رہا تھا۔ ایک عمارت کے سامنے اس نے گاڑی روک دی اور اس سے کہنے لگا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور سنو، یہاں میرا کام صرف 5 منٹ کا ہے، پھر ہم مری چلیں گے۔ پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اتر گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور ابھی اس کے راستے پر نظریں جمی ہوئی تھیں کہ وہ آ بھی گیا۔ مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم گئے کب تھے؟ اس نے سوچا اور ایک لطیف سے احساس میں گھر کر نظریں دور آسمان پر بھٹکتی چھوڑ دیں۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے واقعی بہت حسین تھا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ سرد نگاہوں کا سامنا۔ پھر وہ قدموں کو کیوں کر روکتی؟ آنکھیں بند کر کے اس راہ پر چل پڑی جس کی کبھی وہ خود متلاشی تھی، اور اب اس نے واضح کر دی تھی۔ کبھی اس کے کمرے میں بیٹھ کر تیز میوزک کے دوران سرگوشیوں میں باتیں کرتی، کبھی پرسکون لان میں اونچی آواز میں چلانا۔ اس کے لیے ایسی ہی باتوں میں کشش تھی۔ اس روز وہ لاہور جا رہا تھا، کیونکہ اسی دن واپسی متوقع نہیں تھی، اس لیے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ گو کہ دل اس کے ساتھ جانے کو مچلا تھا، لیکن شاید ذہن نے ابھی بڑے ابا کی لگائی حد بندیوں کو پوری طرح نہیں توڑا تھا، اس لیے نہ صرف سرزنش کی بلکہ جانے سے بھی باز رکھا۔ اس کے جانے تک بار بار یہی کہتی رہی، جلدی آ جانا ورنہ میں بہت بور ہوں گی۔ اور واقعی وہ بہت بور ہو گئی۔ اسے گئے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ادھر ادھر چکرانے لگی۔ دوپہر تک اس پر اچھی خاصی جنجلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ نانی اماں کے ساتھ انہی کے کمرے میں آ گئی اور ان سے باتیں کرتے کرتے سو بھی گئی تھی۔ سپہر میں اچانک ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ نانی اماں کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ دھوپ مشرقی دیوار کے اوپر چلی گئی تھی، لیکن ہلکی ہلکی تپش کا احساس پھر بھی باقی تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو کچھ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ گیلے بالوں میں برش کر کے یوں ہی پشت پر پھیلا دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں ایک ملازمہ چائے کی ٹرے لیے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی یہ چائے معظم آغا کے لیے جا رہی ہوگی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر ٹرے اس کے ہاتھوں سے لے لی اور ایک کپ اور لانے کا کہہ کر خود معظم آغا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ارے آپ نے کیوں تکلیف کی؟ انہیں واقعی بڑا عجیب سا لگا اس کا چائے لانا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ ٹرے نیچے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ اتنے میں ملازمہ دوسرا کپ لے آئی۔ اس نے دونوں میں چائے بنائی اور ایک کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ۔ وہ کپ تھام کر بغور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب آئی تھی تو ایک سادہ سی لڑکی تھی، بغور دیکھنے پر نروس بھی ہو جاتی، لیکن اب بڑے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ بلکہ ان کے اس طرح دیکھنے پر پوچھنے لگی، کیا بات ہے معظم آغا، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے اور چائے رکھ کر سامنے رکھا پتھر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ کوئی نئی چیز بھی بنائی ہے آپ نے؟ ایک نہیں کئی چیزیں، لیکن سب ادھوری ہیں۔ کیوں؟ بس۔ انہوں نے کپ اٹھا کر بکیا چائے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتاری، پھر کہنے لگے، مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے جو چیز میں بنانا چاہ رہا ہوں وہ بنا نہیں پا رہا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، خیر چھوڑیں، یہ بتائیں اب آپ کا دل یہاں لگ گیا؟ ہاں، اس نے صاف گوئی سے اقرار کیا۔ خرم کی وجہ سے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بغور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، اپنی بات کہہ کر پتھر کو مختلف زاویوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک بات بتائیں معظم آغا، آپ دونوں بھائی اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کتنے مختلف؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اتنے سنجیدہ، الگ تھلگ رہنے والے، ایک طرح سے میں آپ کو آدم بیزار ہی کہوں گی، جبکہ وہ شروع ہی سے ایسا ہے۔ وہ اس سے پہلے ہی بول پڑے، کھلنڈرا اور لا ابالی سا، ہنگامہ اور شور شرابہ پسند کرتا ہے، جبھی تو موقع ملتے ہی یہاں سے نکل گیا۔ یہی باتیں تو زندگی کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، زندگی میں شور نہ ہو، افراتفری نہ ہو تو احساسات منجمد ہونے لگتے ہیں۔ صرف آتی جاتی سانسوں کا نام تو زندگی نہیں ہے معظم آغا۔ آپ بھی افراتفری پسند کرتی ہیں؟ شاید انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ہاں،
اسی میں تو زندگی کا مزہ ہے. یہ بھاگتا ہوا وقت اگر ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار تیز نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. کبھی کبھی تیز رفتاری بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہوتی ہے صبا. میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن نقصان کے خوف سے پیچھے رہ جانا عقل مندی نہیں ہے. آپ ہی بتائیں، اگر ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہو کر بیٹھ جائے تو کیا کائنات ایک جگہ ٹھہر نہیں جائے گی؟ نہیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی کل کائنات یہ بے جان پتھر ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے معظم آغا کہ ان پتھروں کے درمیان رہ کر آپ بھی انہی کا حصہ لگنے لگے ہیں. صبا، میں غلط نہیں کہہ رہی. اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس حجرے سے نکل کر باہر دیکھیں، دنیا بہت وسیع اور بہت حسین ہے. وہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے. ابو جی کا فون آیا. انہوں نے اسے فوری واپسی کا حکم سنا دیا. حالانکہ اب تو وہ رہنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور نانی اماں کی سفارش بھی سہولت سے رد کر دی. واقعی جا رہی ہو؟ اسے تیاری کرتے دیکھ کر خرم آغا پوچھنے لگا. کیا کر سکتی ہوں، ابو جی کا حکم ہے. تم کہہ دیتی کچھ دن بعد. میں نے کہا تھا لیکن وہ نہیں مانے. وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی. اچھا. وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوگا. کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اس دن تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا. کون سی بات؟ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا، اور پھر وہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں بھی مصروف تھی، اس لیے پوچھ لیا. بھائی شادی والی بات. اس کا ہاتھ بیگ کے اندر رک گیا اور وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی. مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں کہوں گی کروں گی تو تم ابھی یہ کام کر گزرو گے. ایسا ہو بھی سکتا ہے. 3 بار ہاں ہاں کہنے میں بھلا کیا دیر لگتی ہے؟ یہ یورپ نہیں ہے خرم آغا. یہاں ہاں کہنے سے پہلے بھی کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. وہ بیگ وہیں چھوڑ کر الماری کی طرف بڑھ گئی اور اپنے بقیہ کپڑے نکالنے لگی. مثلاً پتہ نہیں وہ جانتا نہیں تھا یا جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا. بھائی پہلے اپنے بڑوں سے بات کرو، پھر وہ میرے بڑوں سے بات کریں گے، اور جب میرے بڑے حامی بھر لیں گے تب ہاں کہنے کا مرحلہ آئے گا. بڑوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم راضی ہو نا؟ میں راضی ہوں. اس کے باوجود بڑوں کی رضامندی ضروری ہے. وہ اس وقت دل کے تابع نہیں تھی، اس لیے مناسب بات کہہ گئی. چلو تو میں آج ہی اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچا دیتا ہوں. وہ اٹھتے ہوئے بولا، پھر جاتے جاتے کہنے لگا، سنو تم جا رہی ہو تو میں بھی اب زیادہ دن یہاں نہیں رکوں گا، اور میں چاہتا ہوں اب جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لیتا جاؤں. ایک بار پھر دل اس انداز سے دھڑکنے لگا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا. ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے آج اس کے پاس اور کوئی موضوع نہیں تھا. وہ اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر مامی جی اور نانی اماں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے صبا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ لاکھ آزادی کی دلدادہ سہی، پھر بھی اس کا یوں بات کرنا بڑا عجیب سا لگا. دزدیدہ نظروں سے مامی جی اور پھر نانی اماں کو دیکھا. انہیں بھی شاید ایسی بے باکی کی توقع نہیں تھی. میں نے صبا سے پوچھ لیا ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ساری بات اس پر رکھ کر خود بری الذمہ ہو گیا. میرے خدا، یہ اچانک بات جو دل کے ٹھہرنے کا سبب بن رہی تھی، اور اسے ہی نہیں، میز کے آخری سرے پر بیٹھے معظم آغا کو بھی اپنا دل ٹھہرتا لگ رہا تھا. کھانے سے ہاتھ روک کر انہوں نے بند مٹھی ہونٹوں پر جما لی اور پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے. ایکسکیوز می. وہ اپنے چہرے پر بہت ساری نظروں کی تپش محسوس کر کے کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی اور بہت احتیاط کے باوجود پلکیں ذرا سی اٹھی گئیں. معظم آغا جس طرح اسے دیکھ رہے تھے اس سے وہ اور پزل ہو گئی. تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو نا. اس کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. وہ شاکی نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چلے آنے کے بعد وہاں کس نے کیا بات کی ہوگی، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ نانی اماں مامی نے اسے ٹوکا ہوگا اور شاید ناگواری کا اظہار بھی کیا ہو. بہرحال وہ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہی تھی. اس کے باوجود اپنی پوزیشن خراب لگ رہی تھی. اس لیے جب تک نانی اماں نے بلایا نہیں وہ کمرے سے نکلی نہیں. شام میں تو تم چلی ہی جاؤ گی، اس لیے جو تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس بیٹھو. نانی اماں نے محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا. اس کا خیال تھا وہ اس سے باز پرس ضرور کریں گی، لیکن انہوں نے اس مسئلے پر سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ خواہ ڈر رہی تھی. پھر جانے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آئی. وہ خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا. کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگی. اب معلوم ہوا ہے کہ ظالم سماج کسے کہتے ہیں. وہ ایک ہتھیلی پر مکہ مارتا ہوا بولا. کیا مطلب؟ تمہیں اسلام آباد تک چھوڑنے معظم بھائی جا رہے ہیں؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی. نانی اماں کا کہنا ہے کہ کیوں میں نے شادی کی بات کی ہے، اس لیے اب جب تک شادی نہیں ہو جاتی میرا اور تمہارا ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک تو کہتی ہیں. وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے بولی. خاک ٹھیک کہتی ہیں. میرا خیال تھا میں راستے میں تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گا اور اپنی آئندہ زندگی کا خوبصورت خاکہ بھی تمہیں بتا دیتا. چلو کوئی بات نہیں، پھر بتا دینا. وہ یوں بولی جیسے کسی بچے کو بہلا رہی ہو. تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ ہرگز نہیں. وہ ہنستی ہوئی بولی. چلو اب باہر نکلو، میں جا رہی ہوں. وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. نانی اماں اس کے جانے سے بہت افسردہ ہو رہی تھی. کتنی بار اسے سینے سے لگا کر پیار کیا. اس کی اپنی پلکیں نم ہو گئی تھیں. ماحول میں اداسی اترنے لگی اور تو وہ کہنے لگا، بس کریں بڑی اماں، ورنہ یہ سارا راستہ روتی ہوئی جائے گی. وہ جلدی سے ماموں جی سے مل کر برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی.
اسے خدشہ تھا کہ کہیں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ اسے مخاطب کر کے کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اسے سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ معظم آغا گاڑی کے پاس کھڑے تھے، اسے آتے دیکھ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بیٹھ گئی تو دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind.